27واں پارہ سورہ رحمان آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین اس نے چلائے دو دریا، یلتقیان جو آپس میں مل کر چلتے ہیں، بینہما ان دونوں دریاؤں کے درمیان، برزخ پردہ ہے، لا یبغیان دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما نکلتے ہیں ان دونوں سمندروں سے، اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ بڑے موتی، والمرجان اور چھوٹے موتی۔ بعض نے لؤلؤ کا ترجمہ چھوٹے موتی سے کیا اور مرجان کا بڑے موتیوں سے کیا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور انسانوں کا جو باپ آدم علیہ السلام ابو البشر تھے، پھر جنوں کا جو بڑا جان اللہ نے اس کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے رب المشرقین و رب المغربین فرمایا۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، اتنی بڑی قدرت والا اللہ، اس اللہ سے دور کیوں ہوتے ہو؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فرمایا کہ دو ایسے دریاؤں کو اللہ نے چلایا جو چلتے ہیں، ایک طرف میٹھا پانی دوسری طرف کھارا، درمیان میں پردہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے پانی کا۔ اور اللہ نے سورہ فرقان میں بھی آیت نمبر 53 میں بھی فرمایا، رب کی ذات دیکھو، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ دیکھو جس نے دو دریاؤں کو چلایا، ایک طرف میٹھا پانی وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ دوسری طرف نمکین اور کڑوا پانی، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا اور ان دونوں کے درمیان اللہ نے پردہ بنایا، وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور مضبوط آڑ بنائی، نہ ادھر کا پانی ادھر جاتا ہے، نہ کھارا میٹھے میں جائے نہ میٹھا کھارے پانی میں تبدیل ہو۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے مقام ہیں جہاں پر دو دریا اکٹھے چلتے ہیں، ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے، بیچ میں کوئی دیوار بھی نہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، آپ دو پانیوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ ایک گلاس کو دوسرے گلاس میں آپ ڈالیں اور ایک شربت والا ہو سادہ پانی ہو تو آپ ملائیں تو وہ مکس ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ نکال نہیں سکتا۔ اللہ کی شان دیکھیے۔ تو ایسے بہت سے مقام ہیں جہاں اللہ نے دو سمندروں کو چلایا ہوا ہے، ایک طرف الگ پانی دوسری طرف دوسرا۔ تفسیر بیان القرآن میں ایک مقام لکھا ہے کہ بنگال کے اندر دو مشہور جگہ ہیں
روٹان اور چاٹگام۔ اس مقام میں ان کے درمیان دو بڑے دریا ہیں اور جو اکٹھے چلتے ہیں، دائیں طرف میٹھا پانی ہے اور بائیں طرف کڑوا پانی، آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ دیوار بھی پانی ہی کی ہے، وہ اللہ کی شان دیکھیے، ایک دہاری سی ہے، آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کر انسان، میری قدرت پہ غور کر، یہ پردہ بنانے والا کون ہے جو تجھے نظر نہیں آتا لیکن میں ان دو پانیوں کو ملنے نہیں دیتا۔ تو اللہ فرماتے میری کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، ان نعمتوں کو تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے، ان دریاؤں سے موتی نکلتے ہیں۔ مشہور بات یہی ہے کہ موتی اور جواہرات یہ کھارے پانی سے نکلتے ہیں، میٹھے پانی سے نہیں نکلتے، مشہور یہ ہے۔ اور عام طور پر جو نکالتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کھارے پانی سے سمندروں سے نکالے جاتے ہیں، میٹھے پانی سے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ موتی اور جواہرات نہیں ہوتے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے موتی دونوں پانیوں سے نکلتے ہیں، میٹھے پانی سے بھی اور کھارے سے بھی نکلتے ہیں۔ تو اس کی توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موتی دونوں ہی دریاؤں میں اللہ پیدا کرتے ہیں، میٹھے پانی میں بھی موتی اور اسی طریقے سے کھارے پانی میں بھی موتی، لؤلؤ مرجان اللہ پیدا کرتے ہیں۔ مگر میٹھا پانی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے دریا بہنے والے ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں، اور اس سے ایسی چیزیں نکالنا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہے۔ ایسے اب دریاؤں سے کون نکال سکتا ہے، بندہ اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اکثر یہ جو میٹھے پانی ہوتے ہیں یہ جاری ہوتے ہیں، تو ان سے موتی نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اور میٹھے پانی کے جو دریا ہیں یہ سارے جا کر کھارے پانی میں گرتے ہیں، سمندروں میں یہ پانی گرتا ہے اور وہاں سے پھر موتی نکالے جاتے ہیں۔ یعنی میٹھے پانی چونکہ تیزی سے جاری ہے، نکلتا رہتا ہے، جا کر سمندروں میں ملتا ہے، تو سمندر کھارے پانی ہوتے ہیں، تو اس کے بھی میٹھے پانی کے بھی لؤلؤ اور مرجان یہ جا کر سمندر ہی میں گرتے ہیں، اور پھر وہیں سے جو موتی نکالنے والے لوگ وہاں سے یہ موتی وغیرہ نکالتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے انسان تیرے فائدے کے لیے بنائے، ان چیزوں میں غور کر، سوچ و فکر کر۔ اور یہ موتی بنتے کیسے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، تفسیر طبری کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے اور سیپیاں اپنے منہ کھول دیتی ہیں، جو قطرہ اس سیپی کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ لؤلؤ بن جاتا ہے، وہ موتی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ان چیزوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان غور کرے تو اللہ کی توحید تک، اللہ کی پہچان انسان کو حاصل ہو سکے۔ ہم نے بھلا ان چیزوں میں کہاں غور کیے؟ اللہ دعوت فکر دے رہے ہیں ان چیزوں میں، اے انسان ذرا غور تو کر۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان، چلائے اس اللہ نے دو دریا جو آپس میں مل کر چلتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، لا یبغیان، دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں ہیں، ایک پانی دوسرے میں، دوسرا پہلے پانی کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسان اور جنات تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سمندروں سے، ان دونوں پانیوں سے، اللؤلؤ والمرجان، بڑے موتی اور چھوٹے موتی۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَلَهُ الْجَوَارِ، اور اسی کی ملکیت ہیں جہاز، بڑی بڑی کشتیاں، المنشآت اونچی اٹھی ہوئی، فی البحر سمندر میں، کالأعلام اونچے پہاڑوں کی طرح، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کریم نے سمندروں میں ایک اور اپنی قدرت کی نشانی بیان کی کہ دیکھو بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں پہاڑوں کی طرح سمندروں میں کھڑے ہیں، یہ سب اللہ کی مشیت سے قائم ہیں، وہی اپنی قدرت سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور سمندر کا تلاطم ہو، تیز ہواؤں کے حملے سے اتنے بڑے جہازوں کو، اتنی بڑی بڑی کشتیوں کو محفوظ رب کی ذات کرتی ہے، لاکھوں ٹن وزن اٹھا کر چلتی ہیں۔ اے عقل مندو، نشانیاں ہیں، ذرا غور کرو اللہ کی قدرت پر، ان چیزوں پہ غور کر کے اللہ فرماتے ہیں لازم ہے انسان پہ، انسان ان چیزوں میں غور کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور آگے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کل من جو کوئی بھی ہے، علیہا اس زمین پر، فان فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى اور باقی رہے گی، وجہ ربک تیرے رب کی ذات، ذو الجلال والاکرام ذو الجلال جو عظمت والی ہے، والاکرام اور عزت والی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان آیات میں کائنات کی ہر چیز کے فنا ہونے کے بارے میں فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز فنا ہو جانی ہے، باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، کل شیء ہالک الا وجہہ، فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی سوائے رب کی ذات کے۔ جو چیز بھی کائنات میں بنی ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، ختم ہونا ہے اس نے، یہ اپنا حلیہ چھوڑ دینا ہے، پہاڑ بے جان ہیں، روئی کے گالوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور رہے گی کہ تو صرف اللہ کی ذات رہے گی، باقی کائنات میں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا قیامت کے دن۔ معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ قیامت کے دن سور پھونکنے کے وقت پر ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی، مگر 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر فنا نہیں ہونا، جو چیزیں ختم نہیں ہوں گی، فنا نہیں ہوں گی، ان میں سے فرمایا عرش، اللہ کا عرش یہ ختم نہیں ہوگا، اللہ کی کرسی ختم نہیں ہوگی، جہنم ختم نہیں ہوگی، جنت ختم نہیں ہوگی، اور انسان کی ریڑھ کی ہڈی، اور اسی طرح روحیں جو ہیں یہ بھی ہلاک نہیں ہوں گی، اور اسی طرح لوح اور قلم، یہ 8 چیزیں ہلاک نہیں ہوں گی۔ اور یہ جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک چیز ہے چھوٹی سی، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم کی ہر چیز گل سڑ جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے،
اور اسی سے قیامت کے دن انسان کی پیدائش ہوگی۔ اور چونکہ مکہ کے مشرکین بھی، باقی ملحد اور داریے بھی اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس زمین کائنات ختم ہوگی پھر زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کہتے ہیں جب انسان مر جائے گا وہ دوبارہ زندہ اسے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا مسلمان کا ایمان ہے، اگرچہ سائنس نہ بھی کچھ کہے، اور سائنس کیا، آج یہ انسان کے نظریات ہیں، سائنس کیا ہے، تجربے ہیں، اور انسان کا تجربہ یہ آج کچھ اور ہے کل اور ہے۔ جیسے کہ بڑے بڑے ان لوگوں کے ڈارون کی تھیوریاں اور دوسری تیسری آئیں، بعض کہتے تھے انسان شروع میں بندر تھا، پھر نئے نئے کرتے کرتے دم ختم ہو گئی، فلاں فلاں، یہ ساری ان لوگوں کے نظریات۔ یہ سائنس کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو مکمل بتائے، ہمیں بتانے والی چیز ہے تو قرآن ہے، حدیث ہے، چاہے ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پہ، عقل پہ ہم نہیں پرکھتے ان چیزوں کو۔ اور جب کہ ان لوگوں کے نظریات عقل مانتی ہے تو ٹھیک، نہیں مانتی تو یہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال سائنسدانوں نے بھی تجربات کیے اس ہڈی پر کہ اس جگہ کو ان لوگوں نے، یہ جو انسان کی وہ ہڈی محفوظ رہتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کا کوئی حصہ ہے وہ محفوظ رہتا ہے، وہ گلتا سڑتا کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ اور سائنسدانوں نے اس پہ تجربے کیے، اس جگہ کو لے کر طاقتور تیزاب کے اندر اس کو ڈالا گیا کہ یہ ختم ہو جائے، یہ تیزاب بھی اس پہ اثر نہیں کرتا۔ آگ میں ان لوگوں نے جلانے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریق سے یہ انسان کی ریڑھ کا ہڈی کا حصہ، جس سے اللہ قیامت کے دن انسان کو اسی سے زندہ کرے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا یہ بیج کی طرح ہے، بارش برسے گی سارے انسان اسی بیج سے اٹھتے کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال سائنسدانوں نے ہر کوشش کی ہے اس پہ کہ اس چیز کو کسی طرح ختم کیا جائے، لیکن یہ کسی طریق سے بھی ختم نہیں ہوئی ہے، اصلی حالت میں اسی طرح برقرار ہے۔ آگ میں ڈالا، تیزاب میں ڈالا، اس کو کوٹا، سب کچھ کیا، یہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہر زمانے کے ملحدین کفار نے یہی اعتراض کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہزاروں سال گزر جائیں، انسان کا مکمل بائیو ڈیٹا نکالنا ہو تو اس چیز کو اٹھا لیا جائے تو یہ انسان کا مکمل بائیو ڈیٹا، اس کی پیدائش، حتیٰ کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں اس تک بھی ہزاروں سال بعد بھی اس چھوٹی سی ہڈی کے ذریعے انسان کا بائیو ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فنگر پرنٹ تک انسان کی ان چیزوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہی سمجھیں کہ یہ بیج ہے اور اسی سے انسان دوبارہ زندہ ہوگا، یہ سائنس کے تجربات ہیں۔ تو بہرحال یہ ابھی اس حد تک پہنچ چکے، یعنی کہ ان چیزوں کو ثابت اب سائنس بھی کر رہی، لیکن اللہ نے یہ کب سے قرآن میں ہمیں بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی زبانی ہمیں بتا دیا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، اگرچہ سائنس کچھ بھی نہ کرے یا کرے یا انکار کرے یا اس چیزوں سے فرق کچھ نہیں پڑتا، ہمیں اللہ کے کلام پر یقین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق